وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. تقریباً جب سے ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اب ہوا یوں کہ ہمارے اس پروجیکٹ کی تشہیر بھی ہوئی، اور پھر الحمدللہ ہم تو خوشی سے سینہ تان کے کہتے ہیں، اور ہم تو شروع سے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کام کرو جو کسی نے نہ کیا ہو، منفرد ہو، کہ تمہارے کام کی تقلید لوگ کریں، لوگ تمہارے کام کو دیکھتے ہوئے اس کی نقل تو نہیں کہا جائے، تقلید کہا جائے، علمی حلقہ ادب یہاں پر تشریف فرما ہے تو تقلید کریں. تو اسی اعتبار سے تقریباً 3 سے 4 اشتہارات اب کے اس ہفتے کے اندر میں دیکھ چکا ہوں تخصص فی الحدیث کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم نے اس کو ایک انٹروڈیوس کروایا، الحمدللہ اہل سنت کے اندر پروان چڑھا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی کے طور پہ صحیح، لیکن حدیث شریف کی خدمت کے طور پر یہ ایک اعلیٰ مقام اور اعلیٰ کام اور بہترین اجر کا حامل ہے. الحمدللہ یہ کام ضیاء طیبہ کے تحت تخصص فی الحدیث کا ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے. امتحانات اور انٹرویو کی ڈیٹس انشاءاللہ مل جائیں گی. اس کے علاوہ اس تخصص فی الحدیث کی انفرادیت بھی میں بتاتا چلوں کہ جو دوسروں نے تو شروع کیا اور پہلے کے جو ہوئے ہیں، لیکن ہماری انفرادیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے دمشق شام شریف کے محدثین کے پینل کو شامل کیا، وہ ہمارے ساتھ جڑے. جامعہ کفتارو احمد کفتارو، مجمع احمد کفتارو، معہد فتح اسلامی، اس کے علاوہ مصر سے جامعہ ازہر کے اساتذہ وہ ہماری ٹیم میں شامل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف یہ تقریباً 2.5 سال کا یہ پیریڈ ہے تخصص فی الحدیث کا. اس 2.5 سالوں میں ہر 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد ہم محدثین کے حوالے سے جو علماء عرب میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں اور جن کے کام ہیں، انہیں ہم آن لائن لے کر ان کے ایک لیکچر یا ان کا سیمینار یا ان کی کانفرنس بھی ان طلباء ان علماء کرام کے لیے رکھیں گے. یہ ایک پروجیکٹ تخصص فی الحدیث کا جو اپ کمنگ تھا، جو ہماری اس ڈاکیومنٹری کا حصہ نہیں بن سکا، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو انٹروڈیوس کرواؤں. اس کے علاوہ ابھی کا جو کرنٹ معاملہ ہے، جس کے لیے ایک تو جشن عید میلاد النبی 20 اپریل 571 عیسوی، تو آج 20 اپریل 571 عیسوی جشن عید میلاد النبی کا دن ہے عیسوی اعتبار سے. یہ ایک نسبت، اور اسی کے پیش نظر آنے والا ربیع الاول 1447 ہجری وہ ہوگا ہجری اعتبار سے یوم ولادت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا 1500 سال، کہ اس 1447 ہجری کے سال کو ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن کو 1500 سال کا عرصہ مکمل ہوا. اور 1500 سالہ عرصے میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا، یہ ایک الگ روداد، الگ داستان ہے. اس طرف جائیں گے تو یہ نشست کہیں اور نکل جائے گی. لیکن اس 1500 سالہ کے اعتبار سے چونکہ نا امید ہی نہیں ہے، امید ہی ہے، بہار کا ہی موسم ہے، ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے. ہم نے ادارہ ضیاء طیبہ نے، مرکز تحقیق نے یہ اعلان کیا ہے کہ ادارے کے تحت جتنے بھی اب کے ہونے والے پروگرامز ہیں، چاہے وہ عرس ہوں، چاہے وہ کوئی تقریب ہو، چاہے وہ کوئی بھی
ایونٹ ہو اس کو ہم انشاءاللہ العزیز 1500 سالہ جشن میلاد سے ہی منسوخ کریں گے. اور میں دعوت دیتا ہوں آپ علماء کرام کو, شخصیات کو, کہ آپ بھی اس اعتبار سے 1500 سالہ جشن میلاد کو آگے اس کو پروموٹ کریں, اور بالخصوص جو ملحدین, جو مستشرقین, جو الحاد, جو لادینیت اور جو سیکولرزم جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے قادیانیت کی شکل میں ہو, چاہے نیچریت کی شکل میں ہو, اس کے حوالے سے بھی عشق رسول اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شمع, ان کی عقیدت, ان کی محبت آج اگر اس 1500 سالہ جشن میلاد کے اسی نسبت سے ہوتے ہوئے ہم نے ہمارے بچوں میں اگر نہیں ڈالی تو یقین جانیے یہ بہت بڑا نقصان ہم اٹھائیں گے. کیونکہ اس لیے کہ الحاد, بالخصوص الحاد, اس کا توڑ اگر اور اس کا سد باب اگر ہے تو فقط وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب, قرآن مجید اپنی جگہ, قرآن مجید, عشق مصطفیٰ, درود پاک, مطلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بزرگوں کو جس طریقے سے بھی, جس انداز سے بھی اپنے بچوں کے اندر ڈھالنا چاہتے ہیں ڈھال دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی معذرت کے ساتھ اگر میں یہ جملہ بولوں, کوئی بھی چورن بیچتا ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہی واحد حل ہے, یہی واحد راستہ ہے کہ قرآن اور سنت مصطفیٰ کو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو, ان کی عقیدت اور ان کے عشق و محبت اور ان کے جتنے بھی ہمارے پاس سیرت کے حوالے سے پہلو ہیں انہیں ہم ہمارے بچوں کو گھول کر پلا دیں. اسی کے پیش نظر الحمدللہ ادارہ مرکز تحقیق نے دار السیرہ کا قیام کیا, دار السیرہ کا بھی قیام کر دیا ہے. اور اسی کے پیش نظر ہم سیرت کے اعتبار سے بھی اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے انشاءاللہ مختلف پروجیکٹس, مختلف ورکشاپس, مختلف کورسز کو انٹروڈیوس کروائیں گے, بڑوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, بالغان کے لیے بھی, علماء کے لیے بھی, محققین کے لیے بھی, طلباء کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز. اور اسی کے ساتھ اب وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مہمان گرامی بھی بہت منتظر ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر قدم بقدم ہمارے شانہ بشانہ ہے. میں بہت مختصر وقت میں آج کا جو ایونٹ کا اہم معاملہ ہے کتب بینک, اس حوالے سے ایک مختصر سی پریزنٹیشن ہے وہ بتاتا چلوں تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کار خیر میں, اس کام میں کیا کیا معاملات ہیں, کہاں کمی ہے, کہاں ہمیں دیکھنا ہے, کہاں آگے بڑھنا ہے, کہاں پیچھے ہٹنا ہے. اور یہی وہی بات ہے کہ انفرادیت, ہر کام میں انفرادیت لائیں, اور اسی میں ہی کامیابی ہے, اور وہ انفرادیت آپ کو آگے بھی لے کے جائے گی اور اس کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے آپ کو مشاورت اور مشورے ملتے رہیں گے. حضرات گرامی یہ کتب پہ نیکسٹ سلائڈ کریں, سلائڈ آگے بڑھائیں. جی, عالیہ اور عالمیہ کی ترجیح. ہم نے اس پورے پروجیکٹ کے اندر سب سے پہلے تو جو ہمارے ساتھ منسلک مخلص احباب تھے, محترم جناب شاہد قادری صاحب ہیں, ہمارے محترم جناب نعیم بلو صاحب ہیں, محترم جناب دیگر حضرات ہیں ہمارے, اور قبلہ والد صاحب کا جو کردار ہے, المؤذن حج گروپ کا اس میں ایک کردار ہے. ان سب کو ساتھ لیتے ہوئے ابھی ہم چل رہے ہیں. جو کارواں چلے گا, ہم تنہائی چلے تھے لیکن لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو عالیہ اور عالمیہ کی ترجیح کو ہم نے مشاورتی بورڈ میں رکھا اور آپس میں یہ طے کیا کہ درس نظامی کے کتب کی اس طریقے سے تقسیم تحفتاً. اچھا, حضرت نے کہا مستحق طلبہ, تو میں یہاں پر ایک اور توجہ دینا چاہتا ہوں, ایسا نہیں ہے, مستحق طلبہ کا بھی الحمدللہ معاملہ ہے, لیکن سادات طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے سادات طلبہ کا بھی ایک گوشہ رکھا, طالبات کا بھی ایک گوشہ رکھا, اور پھر اس کے علاوہ دوست احباب کے ریفرنس کا بھی ایک گوشہ رکھا. تو یہ بہت بڑا ایک معاملہ بن گیا, اور تقریباً جو 4 درجے آخر کے عالیہ اور عالمیہ کو ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ یہی 4 درجے سب سے تقریباً مہنگے ہیں, اور ان میں بھی اگر مہنگے کو دیکھا جائے تو سب سے مہنگا کورس اگر درس نظامی کا ہے تو دورہ حدیث عالمیہ کا, جو یہاں پر آپ اسٹیج پر یہاں درمیان میں سب سے دیکھ رہے ہیں, اور سب سے بڑا میرے خیال میں ایک بندہ اس کو نہیں اٹھا سکتا. ہمارے پہلوان تو ہوگا اٹھا لے گا, ہمارے طرح کا کمزور بندہ اس کو نہیں اٹھا سکتا. تو اس حوالے سے عالمیہ کو اس لیے لیا کہ وہ سب سے مہنگا کورس یہاں پر ہے.
پاکستان کے اندر، اس میں بھی مختلف کیٹیگریز تھی، ہم نے اعلیٰ کیٹیگری کو سلیکٹ کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ضرورت مند طلبہ، طالبات، سعادت طلبہ کا تو میں ذکر کر چکا ہوں۔ نیکسٹ، معیار اور کوالٹی کے حساب سے اگر دورہ حدیث کو ہی دیکھا جائے تو تقریباً حضرات گرامی 15,000 سے شروع ہوتا ہے ریٹیل پرائس اور 27-28,000 تک جاتا ہے تقریباً مختلف۔ اس میں ہم نے الحمدللہ اعلیٰ ہی کو سلیکٹ کیا، آخری جو جتنے کا مل رہا تھا اسی کو سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد وہ جو سلیکشن ہے اس میں بھی ایک کیٹیگری تھی، ایک سنگل کلر، ایک 2 کلر، ہم نے 2 کلر کو سلیکٹ کیا۔ اور پھر اس میں بھی کاغذ کا فرق، اس میں بھی ہم نے کہا کہ جتنا اعلیٰ کاغذ اس کے اندر لگا ہوا ہم اسی کو سلیکٹ کریں گے۔ نیکسٹ، اس کے بعد حضرات گرامی یہ 4 درجے ہیں، ان چاروں درجوں کے اندر یہ ہماری کوانٹٹی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جب اس کو آن لائن فارم رمضان شریف کے اندر جاری کیا اور اس کی تشہیر شروع کی تو ہماری امید سے زیادہ تقریباً ملک بھر سے 2,000 سے زائد اپلیکیشنیں ہم میں اب تک موصول ہو چکی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد موصول ہوئی۔ جب اتنی بڑی تعداد موصول ہوئی ہماری مشاورت ہوئی کہ یہ تو بہت معاملہ ذرا اور ٹائم کم، ٹف، اور پہلا قدم ہمارا پہلا تجربہ، اور اسی کے پیش نظر پھر ہم نے کہا کہ بھائی اسے اس سال کراچی سطح تک محدود کر دیں۔ کراچی سطح پر اگر ہم نے محدود کیا تو اس میں تعداد پھر بھی بنی 300 سے زائد، 350 اپلیکیشنز تھی۔ ان 350 اپلیکیشنز کو ہم نے کال شروع کی، فون کرنے شروع کیے کہ جناب آپ نے اپلیکیشن کی ہے، آپ ہمارے دفتر آ جائیں، اپنا شناختی کارڈ، تصدیق نامہ دیں اور پانی پیے، چائے پیے، رخصت ہو۔ جب آپ کو کال کی جائے گی کہ آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے پھر آپ آ جائیے گا اپنا تحفہ وصول کرنے۔ یہ پورا پروسیس جب ہم نے رکھا، اس پروسیس کے اندر حضرات گرامی بیشتر طلبہ نے ہمارے فون نہیں اٹھائے۔ ہم نے ری کال کی، یہاں طلبہ موجود ہیں، میں مطلب کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہوں گا، ری کال کی، 2 بار کال کی، نہیں اٹھا۔ بعضوں کا اٹھ گیا دوسری کال پر، بعضوں کا تو پہلی کال پر بھی اٹھ گیا، لیکن یہ مرحلے بھی ہمیں دیکھنے کو ملے کہ تحفہ مل رہا ہے، اگر یوں کہیں مفت مل رہا ہے اور نصاب مل رہا ہے اور آپ نے اپلیکیشن دی ہے اور قیمت اتنی ہے جتنی بتائی گئی، اور پھر بھی فون ایک نہ اٹھے یا فون نہ اٹھے تو ریپلائی بھی نہیں آئے، واپس ری کال بھی نہیں کیا کہ جناب آپ کا فون آیا تھا۔ افسوس، صد افسوس۔ بہرحال اس کے علاوہ اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو چوں ہم اینڈ اس کو کرتے گئے، اس پورے پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرتے گئے، اس وائنڈ اپ ہونے میں ہمارے پاس کراچی سطح پر 100 کے لگ بھگ اپلیکیشنیں فائنل سلیکٹ ہوئی الحمدللہ۔ اور فائنل سلیکشن کے بعد پھر آج کے تاریخ کے اعتبار سے ہم نے 20 اپریل کے دن یہ تقریب منعقد کر کے انہیں مدعو کیا اور ان کا تحفہ وصول کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ تشریف لائیں اور اپنا تحفہ وصول کر کے جائیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اہم اور بھی میں ذرا توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہم نے جو طلبہ مرکز تحقیق ضیاء طیبہ کے دفتر تشریف لائے، ہم نے عزت دی، بٹھایا۔ اگر رمضان میں آئے تو پانی کا نہیں پوچھا، رمضان کے علاوہ عید کے بعد آئے تو پانی اور چائے کا پوچھا، اور انہیں ضیاء طیبہ کی کتب کا تحفہ بھی دیا الحمدللہ۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کام کریں عزت سے کریں، سامنے والوں کو عزت دیں۔ ہمارے بیشتر اہل سنت کے بھی، اور دیگر کا تو خیر بہت برا حال ہے، لیکن ہمارے اہل سنت کے بھی ادارے کچھ ایسے ہیں، NGOs ہیں جو عزت کا خیال نہیں رکھتے، اور بہت سے معاملات ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ باعزت طریقے سے انہیں ہم ویلکم کریں، سلیکٹ کریں اور پیش کریں۔ اور یہاں پر بھی آپ جو حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ میرے دائیں اور بائیں جو نصاب رکھا ہوا ہے، یہ بھی نصاب کم آیا ہے، اتنا ہی نصاب ابھی ہمارے مرکز میں بھی موجود ہے،
لیکن اسی اعتبار سے یہاں پر بھی ہم نے ان طلبہ کو قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ آئیں گے اور فلاں عالم کے ہاتھ یہ آپ کو پیش کیا جائے گا، آپ کی تصویر کھینچی جائے گی اور میڈیا پر جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہم نے کہا کسی فوٹو سیشن کو یہاں پر ہم نہیں کریں گے، کسی قسم کے یہاں پر ہم نمود و نمائش کو نہیں لے کر آئیں گے، اور خاموشی سے آپ تقریب میں آئیں، سرکار کے نام پر آئے ہیں، میلاد کے نام پر آئے ہیں، آپ آئیں، شریک ہوں، برکتیں لوٹیں، لنگر کھائیں، اور اس کے بعد اپنا تحفہ خاموشی سے ہمارے جو ورکرز جنہوں نے وہاں ان کو انٹرٹین کیا ہوگا ہمارے مرکز میں، وہی یہاں موجود ہیں، وہ انہیں اپنی جو انہیں کارڈ جو رجسٹریشن دیا گیا وہ لیں اور خاموشی سے ان کا اپنا تھیلا لے کر یہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ طریقہ کار ہم نے اپنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں، ہماری طرف سے یہ دیگر این جی اوز کو بھی دعوت ہے کہ مہربانی کریں، عزت کے ساتھ سب کو، بالخصوص سنی مسلمان کو بالخصوص عزت کے ساتھ پیش آئیں اور انہیں ان کا مسئلہ سمجھیں، ان کا مسئلہ دیکھیں اور انہیں آگے ان کو فالو کریں۔ اسی طریقے سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ تعارف تقریباً ہو گیا الحمدللہ۔ اب میں تقریب کو بالکل آخر وائنڈ اپ کرنے کے لیے، آخر کے اندر اظہار خیال کے لیے محترم جناب قبلہ تسلیم رضا قادری صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ ادارے کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں، اور ان کے بعد انشاءاللہ العزیز مفتی محمد علی اصغر صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرمائیں، ان کا بھی اظہار خیال سنیں گے۔ تمام حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نہیں بلایا، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك العظيم وحكمك القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ لائق صد احترام علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردے میں سننے والی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب سے میں ضیائے طیبہ کے تمامی منتظمین کو، سید اللہ رکھا شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور میں تو یہاں صرف اس حوالے سے حاضر ہوا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ذی وقار آ رہے ہیں، ان کی زیارت کر سکوں، ان کی قدم بوسی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض حضرات آج کل کے اس دور میں نا امیدی کا شکوہ کرتے ہیں، مایوسی کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جو لوگ ہمت اور حوصلے سے کام رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ نا امیدی کے اس دور میں امید کا دیا روشن کر رہے ہیں، بلکہ ضیاء طیبہ مدینے کا دیا، مدینے کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے،
ضیاء طیبہ کے تمام منتظمین کی نظر یہ شعر کہ یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اتنے جید علماء مشائخ یہاں موجود ہیں اور بہت ہی گراں قدر آراء خیالات سے آپ ہم سب کو جنہوں نے آگاہی دی ان کا یقیناً علمی ایک قد و کاٹ ہے۔ بہرحال مجھے بلا لیا گیا ہے آپ حضرات کے سامنے، تو میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ خاموش انداز میں بغیر کسی شور شرابے کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور کام آگے بڑھ رہا ہے انجمن ضیاء طیبہ کا، اور خاموشی کے ساتھ کتنا سفر طے کر چکے ہیں، آج اس کا اظہار سب کے سامنے کیا ہے۔ یقیناً حاضرین و سامعین میں سے ہر ایک نے اس کی خوشی محسوس کی ہے، اور ہمیں بھی دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی ہے کہ ہاں ویسے تو اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ متحرک ہو کر کے ان کے ساتھ وابستہ ہونے میں یقیناً ہمارا ہی بھلا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی اللہ رکھا صاحب باپو شریف کا اور ان کے جملہ احباب بالخصوص شہزادگان کا حامی و ناصر ہے، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس قدر شاندار اور بہترین پروگرام ارینج کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے انہیں ہم سب کو مستفید و مستنیر فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی عبداللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ 2 منٹ اگر رک جائیں اور اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مفتی علی اصغر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ قبلہ مولانا سراج اختر القادری صاحب سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ قبلہ پیر طریقت عبدالجبار نقشبندی صاحب سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ قبلہ مفتی اکرام المحسن فیضی صاحب چھپی بھی شخصیت، اگر وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا معاملہ صلاۃ و سلام سے قبل جناب علی رضا صاحب، جناب ریحان صاحب یہ اسٹیج پر آ جائیں۔ حضرات گرامی، الحمدللہ میں آپ لوگوں سے یا آپ لوگوں کے سامنے ایک دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ایک دعا سننا چاہوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے ہمارے اس ادارے کو اور ہم کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور میں چاہوں گا کہ یہ دعا آپ ہمارے لیے بھی کریں۔ حضرات گرامی، یہ ہماری ٹیم الحمدللہ جنہیں یہاں پر آج اس وقت یہاں ایک ایوارڈ سیریمنی کے طور پر یہاں پر ایک سیشن رکھا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹیم ہمارے ادارے کے ساتھ 15 سال سے منسلک ہے۔ یہ 15 سالہ ٹیم ہے ہماری، جی اویس سلطانی صاحب، الحمدللہ۔ تو مخلص افراد کی ٹیم ادارے کو ملنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ شکر ہے۔ میں حضرت عبدالجبار نقشبندی صاحب، آپ پیچھے عبدالجبار نقشبندی صاحب، قبلہ دیگر علماء کرام کے علی اصغر، مفتی اکرم فیضی صاحب، مفتی عبداللہ نوری صاحب، یونس شاکر صاحب، آپ آگے تشریف لائیں۔ سب سے پہلے مولانا ندیم احمد ندیم نورانی صاحب کو مولانا ندیم احمد ندیم نورانی صاحب کو یہ ایوارڈ شیل ان کی خدمات پر پیش کی جائے گی۔
قبلہ ندیم احمد ندیم نورانی صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ اب محترم جناب کیسر احمد صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ مفتی علی اصغر صاحب، علامہ یونس شاکر صاحب، قبلہ پیر طریقت عبدالجبار نقشبندی صاحب، مولانا سراج صاحب، مولانا محمد کیسر احمد صاحب اپنا ایوارڈ وصول کیا۔ اب جناب محترم علامہ حافظ اویس سلطانی صاحب اپنا ایوارڈ وصول کریں گے۔ اویس سلطانی صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں علماء کرام کی موجودگی میں۔ اب محترم محمد مدثر اکرام شیخ صاحب اپنا ایوارڈ ان کی خدمات پر مرکز تحقیق ضیاء طیبہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ محترم جناب ریحان عطاری صاحب اپنا ایوارڈ علماء کرام کی موجودگی میں ان سے برکتیں لوٹتے ہوئے اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ اب آخری ایوارڈ جو ہے وہ جن کا ہے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میری مراد محترم جناب محمد اکبر عطاری چاٹیو صاحب ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے خالق حقیقی سے تو جا ملے، لیکن دنیا کے اندر دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے، دنیا کو سمجھتے ہوئے دین متین کا ایک بڑا کام کر گئے۔ جو ہمارا سافٹ ویئر scholars.pk ہے، اس scholars.pk کی پوری پروگرامنگ، اس کا خاکہ، اس کا اسٹرکچر وہ بطور انجینئر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ محترم محمد اکبر چانڈیو صاحب مرحوم، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے نیک اولاد بھی چھوڑی اور آج ان کی اولاد ہمارے اسی ادارے سے منسلک ہے۔ میری مراد جناب حافظ علی رضا صاحب یہ اپنا وصول کریں گے۔ قبلہ پیر طریقت عبدالجبار نقشبندی صاحب، مولانا عبداللہ نوری صاحب، مفتی علی اصغر صاحب اور علامہ یونس شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا تو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا تو سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگارے عنایت پہلا تو سلام۔ فطر باب نبوت پہ بے حد درود، فطر باب نبوت پہ بے حد درود، فطر باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہلا تو سلام۔ سے اعظم امام تو طاہر کا جلوہ شان قدرت پہلا تو سلام۔
ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبداللہ نوری صاحب جو آج کی اس تقریب کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ جو تقریب تھی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشی زب و حالی کے اس دور کے اندر ہر ادارہ چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو ان کے لیے اپنی سروسز کو آگے چلانا بحال رکھنا بہت مشکل ہے، بالخصوص مدارس دینیہ کہ ان کو نہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی امداد دی جاتی ہے نہ کوئی ان کے لیے خصوصی پیکیجز ہوتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت کے چلتے ہیں. تو مدارس دینیہ کے طلباء جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انتظامیہ پر. انتظامیہ انہیں کھانا سب کچھ فری دیتی ہے. تو کتب بھی چونکہ معاشی بحران میں زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، انجمن ضیاء طیبہ کی جانب سے مفت کتب ان کو فراہم کرنا الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور بڑا احسن اقدام ہے. اللہ کریم انجمن ضیاء طیبہ کو بڑی ترقی و عروج عطا فرمائے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ انعام المصطفیٰ صاحب موجود ہیں. آپ ایک عالم دین ہیں اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں اس سے جو ہے اہل کراچی جو ہے واقف ہے. ہم اس سے انجمن ضیاء طیبہ کے تحت جو آج تقریب منعقد ہوئی ہم اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی تقریب جو آج یہاں پہ منعقد ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو میں حضرت قبلہ باپو شریف کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا، باپو سید اللہ رکھا صاحب کو. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے تو ایک بہت ہی منفرد، اچھوتی، انوکھی یہ تقریب ہے کہ جس میں آ کر کے میں نے از حد خوشی اور مسرت کو محسوس کیا ہے اور از اول تا آخر اس پروگرام کو اٹینڈ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو وہاں سے اٹھنے کا فوری طور پر دل چاہتا ہے، مگر یہ ایسی روحانی نور و نکھت سے معمور محفل تھی الحمدللہ کہ جس میں ہمارے جید اور بزرگ علماء کرام بھی تشریف لائے. تو اس نوعیت کی یعنی ہر نوعیت کی محفلوں میں شرکت کی ہے، مگر یہ اپنی نوعیت کی خاص منفرد محفل تھی جس میں ہمارے قبلہ باپو سید اللہ رکھا صاحب نے اہل علم کی سرپرستی کی. انہوں نے ان طلباء کی سرپرستی نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے حقیقتاً علم دین کی سرپرستی کی ہے. اور علم دین کی سرپرستی کا اجر اس قدر ہے کہ جو میں اور آپ لفظوں میں بیان کبھی نہیں کر سکتے. ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے ایسے طلباء کی سرپرستی کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں وہیں سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں. جیسے ہمارے سیدی امام اہل سنت رحمہ اللہ، اگر ہم ان کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے طلباء دین کے وظیفے مقرر فرما رکھے تھے. ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے دور میں ہندوستان کے طالب علم بھی تھے، رشیا کے بھی تھے، چائنا کے بھی تھے، ہر طرح کے طالب علم موجود تھے. تو وہاں پر جتنے بھی طلباء آتے تھے تو روسی طلباء کے لیے روسی کھانا ہوتا تھا، چائنا کے طلباء کے لیے چائنا کا کھانا ہوتا تھا، اور ہندوستانی طلباء کے لیے ہندوستانی یعنی ضیافت کرتے تھے. اور میں اپنے جد اعلیٰ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ ابوالعلا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے گئے فتاویٰ یعنی فتاویٰ امجدیہ میں سے ان کا ایک قول سنانا چاہوں گا کہ فی زمانہ اس سے بہت کچھ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. حضور صدر الشریعہ سے ایک استفتاء ہوا کہ طلبہ ایک طرف طالب علم ہے، دینی علم حاصل کر رہا ہے، اور دوسری طرف میں نیاز فاتحہ لنگر وغیرہ میں کرتا ہوں، تو میرے لیے ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمٰن نے پورا فتویٰ موجود ہے فتاویٰ امجدیہ کے اندر، جس کا میں ایک لب لباب اور اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ طالب علم کی سرپرستی کریں، اور اس جملہ سرپرستی کا ثواب جس بزرگ کے نام کی آپ دیگے چڑھاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، اس کا ثواب ہم ان بزرگوں کی روح کو پیش کر دیں. یقیناً بالیقین اس سے بڑھ کر کے بزرگ کی روح اس سے زیادہ خوش ہوگی. تو آج ان طلباء دین کی سرپرستی کی جا رہی ہے. کل یہ مستقبل کے بڑے معمار ہوں گے، کل مستقبل کے خطیب ہوں گے، کل مفتی بنیں گے، اور اپنی مسند ارشاد پر بیٹھ کر پوری قوم کی ملت کی اصلاح فرما رہے ہوں گے. ان کی دل جوئی کرنا نہایت ہی ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا اسم گرامی ہے سر آپ کا؟ محمد سراج الدین قادری. سراج الدین قادری صاحب، آج انجمن ضیاء طیبہ کی آج یہ تقریب تھی، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس حوالے سے میں تو بہت پرانا ان سے ریلیٹڈ ہوں، جانتا ہوں، اور صاحبزادہ مبشر اللہ رکھا صاحب
اور مفتی محمد اکرام المحسن فیضی صاحب اور جو روح رواں ہیں سید اللہ رکھا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور آج کے حوالے سے بہت اچھا ہوا، طلباء کے لیے، علماء کے لیے ایک پلیٹ فارم ملا ہے علماء کو کہ آپ آگے بڑھیں، اہل سنت و جماعت کے لیے اور مسلک کے لیے اور دین حق کے لیے، خصوصی طور پر الہاد کا جو دورہ ہے اور احادیث پاک میں جو آج کل جو ہے جدید اسپیکرز اور موٹیویشنز کے نام سے حدیث پاک میں جو اختلاط اور حدیث پاک میں جو غلط چیزیں ان کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی تخصص فی الحدیث کا سلسلہ بہت اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے کاوشوں کو، کوششوں کو، اور یہ ضیاء طیبہ، نور طیبہ اور طیبہ کی روشنی ہمیشہ قائم رہے، دائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ جو ہے مفتی اصغر صاحب موجود ہیں جو رویت ہلال کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ ہم ان سے آج کی اس تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، میلاد منانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، نعتیں پڑھ کر بھی میلاد منائی جاتی ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، بیانات کر کے بھی منائی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے مقاصد اور کاز کو سامنے رکھ کر میلاد منانا۔ تو مستحق طلباء میں کتب تقسیم کرنا، اس سے بڑھ کر کون سا مقصد ہوگا؟ یعنی طلباء جو ہے ان سے یہ آگے جا کے علماء بنیں گے، اور علماء سے ہی احیاء اسلام میں اسلام کی بقا ہے۔ علماء اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، احادیث پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو اس میلاد کو اس کام کے ساتھ جوڑنا بلا شبہ ایک عظیم کام ہے۔ اللہ پاک منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انجمن ضیاء طیبہ کی جانب سے ایک بہت ہی عظیم الشان یہ پروگرام انہوں نے منعقد کیا ہے۔ میں ان پروگرام کے منعقد کرنے پر ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ ان کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے کہ اس طرح کے یہ عظیم الشان پروگرام کرتے رہیں، جس سے علماء کرام، طلباء کرام مستفید ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا اور ہم سب نے دیکھا، انجمن ضیاء طیبہ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور دین کی خدمت کے حوالے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ درس نظامی کی طلباء کے لیے انہوں نے پورے کورس کا اہتمام کیا، بڑے پیمانے پہ کیا، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت انجمن ضیاء طیبہ کو اور ان کے جو معاونین ہیں، اور بالخصوص سید اللہ رکھا ضیائی دامت برکاتہم عالیہ، اور ان کے فرزند ارجمند سید مبشر اللہ رکھا کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ یہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان صاحب۔ ہم ان سے آج کی اس تقریب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں جو انجمن ضیاء طیبہ نے آج منعقد کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں وسیم بھائی؟ جی خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر۔ آج میں فرسٹ ٹائم ان کی کسی تقریب میں شامل ہوا، اور ماشاءاللہ سے دیکھ کر ایک تو خوشی بھی ہوئی اور حیرانگی بھی ہوئی۔ ایک تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ میڈیا کی کوریج کے حوالے سے، لوگوں تک آگاہی کے حوالے سے ہم لوگ تھوڑا سا کافی پیچھے ہیں، کیونکہ یہ جو بات جو مجھے آج یہاں آ کے پتہ چلی کہ یہ کس قدر اتنا اچھا کام کر رہی ہے اور ہمارے ادارے کس قدر اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ لگنی چاہیے یہاں آنے سے پہلے بھی۔ یعنی کہ میڈیا کے حوالے سے، کوریج کے حوالے سے اور لوگوں کی آگاہی کے حوالے سے جو ہے نا کوئی اور بہتر سسٹم، نظام ہونا چاہیے۔ اور باقی دیکھ کر دل خوش ہوا ماشاءاللہ سے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ جن طلباء کی مدد کتابوں کے ذریعے کر رہے ہیں، ان کی تصویر انہوں نے نہیں کھنچوائی، نہ ہی اس کی جو ہے وہ کیا کہ ہم جو ہے وہ دے رہے ہیں فلانے صاحب آئیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے دیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات اور بہت اچھا میسج لوگوں کو بھی دیا اور کر کے بھی دکھایا۔ اور باقی ہمارے وسیم بھائی سپر نیوز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ایسے کام جو دین کے حوالے سے کیے جا رہے ہوں اس میں آپ سب جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ وسیم بھائی۔ فیضان بھائی، آپ نے ایک بات کہی کہ
जो है वो कैमरे के पीछे भी जो है ना बहुत सारा काम हो रहा है इनका, और कोई ऐसा काम नहीं है सिर्फ वो नमूद और नुमाइश हो रही है, तो ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल और मगर आपने दूसरी तरफ ये भी तवज्जो दिलाई कि जो अच्छा काम हो रहा है वो आवाम तक भी पहुँचे और उसका फैज़ ही पहुँचे और जो लोगों में जज्बा भी बेदार हो। बिल्कुल तो उस हवाले से मीडिया के हवाले से काम में पीछे हैं, तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कीजिएगा। देखिए वो इस तरह से, अगर एक तो हमारे जो लोग हैं, एक चेन होती है, ठीक है, एक पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम को चलाना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ कोई भी चीज़, कोई भी इदारे में कोई वर्किंग की जा रही है तो वो वर्किंग जब शुरू हो तो तमाम लोगों को, तमाम उलमा किराम को एक मैसेज के थ्रू या एक वीडियो लिंक के थ्रू वो उनको भेजा जाए ताकि सबको आगाही पहुँचे कि जो है वो इस इदारे में इस तरह इतना बड़ा जो है वो काम हो रहा है, तो इस तरह से आम लोगों तक भी ये पहुँचे। हमारे यहाँ समझा जाता है कि यार फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, फ़लाँ कॉलेज में ये हो रहा है, भाई जो दीनी इदारे हैं यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, तो ये इस तरह से क्यों नहीं दिखाया जाता। और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो यहाँ पर कवरेज नहीं करता। मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या न्यूज़ चैनल यहाँ पे मौजूद नहीं था। हाँ, अगर ये किसी यूनिवर्सिटी का इवेंट होता तो लाजमी यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कवरेज भी की जा रही होती, तो इस चीज़ पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर आपकी बात की थोड़ी सी अगर ये तस्दीक कर दूँ इस बात में, तो क्या इत्तफ़ाक़ करेंगे आप कि जिस तरीके से आपने कहा कि पहले होनी चाहिए थी ताकि जो इल्मी शख्सियात थी वो भी यहाँ पे आते और जो इस इल्म के हासिल करने के लिए जो एक उनमें प्यास है इल्म की वो भी आज बुझती, मगर अगर अब जो प्रोग्राम तो हो चुका, मगर अगर इसकी जो तफसीलात हैं, इसकी अहमियत और अफादियत है, अगर इस पे हम इस प्रोग्राम के बाद जो है ना उससे भी आगाही कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब? जी, मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुपर न्यूज़ पाकिस्तान से बात करने का। अंजुमन ज़े तैयबा के तहत आज जो तकरीब मुनक़िद हुई इसमें हमारे साथ मोहसिन बरकाती साहब मौजूद हैं। हम आज की इस तकरीब के हवाले से मोहसिन बरकाती साहब से बात करते हैं कि वो इस तकरीब को कैसे देख रहे हैं। आज इन्होंने तकरीब देखी भी है, सुनी भी है, और जो यहाँ पे जो गर्ज़ व गायत थी उसके हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आज की ये तकरीब 20 अप्रैल बरोज़ इतवार को जो यहाँ पर ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई, बहुत शानदार प्रोग्राम था और इस पर मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ हाजी सैयद अल्लाह रखा साहब और उनके साहबजादे सैयद मुबशर बापू को, कि जिनकी दावत पर मैं हाज़िर हुआ और हदीस की मैदान में बड़ा ही अज़ीमुश्शान काम कर रहे हैं कि दौर तखस्सुस फ़िल हदीस के हवाले से इन्होंने जो कोर्स शुरू किया है और मुल्क अरब से जो है मुदर्रिसीन को बुलाया है और फिर तलबा में आलमिया के तलबा के अंदर जो है इन्होंने जो है मुफ्त किताबों को तकसीम किया। इससे तलबा का हौसला बुलंद होगा मज़ीद इल्म दीन हासिल करने और मज़ीद जो है फ़रोग़ इल्म के लिए उन्हें आगाही हासिल होगी, और ये एक बड़ा इनका शानदार काम है। और इसके अलावा इस मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करते हुए उन्होंने जो एक scholar.com एक वेबसाइट है जिस पर हम सैकड़ों किताबों का मुताला कर सकते हैं और 1 लाख से ज़ायद उलमाए कराम का डेटा भी इनके पास मौजूद है। और फिर वहाँ पर ज़ियाए तैयबा की जो एप्लीकेशन है उसमें दीवान नातख़ा और दीगर चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम जो है इस मौजूदा दौर के मुताबिक इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और उनकी ऐसी जो है एप्लीकेशनें हैं कि जिससे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो है उन्होंने इस पर काम किया है। ये वक्त का तकाज़ा है। आज सैकड़ों किताबें हैं, लेकिन हमारी नई जनरेशन बच्चे से लेकर बूढ़ा तक के हाथ में एक सेल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन से हम चाहते हैं कि PDF के ज़रिए हमारे पास बुक पहुँच जाए और उस बुक को जो है हम बैठे बैठे लेटे लेटे स्टडी करें और इल्म दीन हासिल कर ले। तो इस ज़रूरत को, जो वक्त की ज़रूरत थी, ज़ियाए तैयबा ने जो है इसको मुकम्मल किया है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इसे मज़ीद बाम उरूज और तरक्की अता फ़रमाए। अच्छा मोहसिन साहब, आज ये आपने तकरीब भी देखी है, मगर एक सैयद अल्लाह रखा कादरी का एक बड़ा ख़ासा है, इनके साहबजादे जो हैं मुबशर कादरी साहब, उनका भी एक बड़ा ख़ासा है कि ये सारे प्रोग्राम जो हैं बड़ी खामोशी से, बड़ी इज़्ज़ो व इनकसारी के साथ और बड़े दिल से करते हैं। तो इस हवाले से जो है आप कैसे देख रहे हैं इनके इस जज्बे को जो ये करते हैं, और ये आज एक तकरीब इन्होंने मुनक़्क़िद थी, वरना बड़ा काम खामोशी से करते हैं, क्या कहते हैं आप? दरअसल इनके अंदर ये जो इनके अंदर
جو جذبہ ایمانی اور یہ جو ذوق و شوق جو ہے اس کے اندر ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے حضرت علامہ سعید شاہ تراب الحق قادری صاحب کا ہے، اور ان کے یہ محبین اور مریدین اور معتقدین میں سے ان کے والد محترم حاجی سید اللہ رکھا صاحب وہ شاہ صاحب کے مریدین میں سے ہیں، عقیدت مند ہیں، اور وہاں آج بھی ہر اسلامی مہینے کی 25 تاریخ کو وہاں پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور جتنے جو ہے مصلح الدین کے جو مشائخ اعظام ہیں، قاری مصلح الدین صاحب اور دیگر لوگ ہیں، ان کے جو ہے فاتحہ خوانی اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایصال ثواب کا اہتمام، تو یہ سوچ اور فکر ان کو وہیں سے ملے۔ پھر ان کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے تقریب اسناد کا پروگرام، جو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں یہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑا شاندار پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں، اور جو ان کی علمی کاوش ہے، اور بالخصوص مفتی اکرام المحسن صاحب جو مطلب جو ہے اس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، کتابوں کے حوالہ جات کرنا، تخریج کرنا، ان کتابوں کو نکالنا اور اس پر کام کرنا، یہ ایک بڑا عظیم کام ہے، جو 24 گھنٹے وہ اسی میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور انہوں نے جو یہ کام شروع کیا ہے تو اس کام کو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے ترقی اور پائے تکمیل تک پہنچائے اس کام، اور ماشاءاللہ جو ہے سپر نیوز چینل کے جو ہمارے محمد وسیم صاحب ہیں، دیرینہ ہمارے دوست ہیں، اور بہت اچھا ان کا جو ہے میڈیا کا یہ جو ہے کوریج ہے، اللہ پاک اس سے بھی کامیابی عطا فرمائے، ہم کنار فرمائے، اور ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک جو ہے ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، انجمن ضیاء طیبہ کے تحت آج کی تقریب میں محمد حسین لاکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آج یہ آپ نے تقریب دیکھی ہے، اس کو اٹینڈ کیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آج کی تقریب کے حوالے سے؟ اور سید اللہ رکھا قادری، سید مبشر قادری صاحب جو کام کر رہے ہیں اس وقت، ایک منفرد کام کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی بھائی مبشر قادری اور سید اللہ رکھا قادری صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے پہلو پر کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں میں ہمارے یہاں اہل سنت میں نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑی اس وقت جو بات بھائی مبشر نے کی، وہ کی 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کی، کہ اس سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوگا وہ 1500واں ہوگا۔ اس کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اشتہار اور ابلاغ کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آج یہ محفل سجی ہے اور حدیث کے سافٹ ویئر پر بات ہوئی ہے، آپ اندازہ کر سکتے جب تک انسان کو اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو، آل نبی سے محبت نہ ہو، تلاوت قرآن سے شغف نہ ہو، قرآن فہمی نہ ہو، یہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ حضور سے محبت کرنے کے لیے احادیث کو جاننا، احادیث کو سمجھنا، احادیث کے پیغام کا ابلاغ کرنا، جس سے ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلے گا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی زندگی اور غزوات کی زندگی کا ہمیں ایک بہت بڑا پیغام اور بہت بڑی تربیت ملے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی، اس کو پھیلانے کی۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس کو جانیں گے، اور اس کو جاننے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث، سیرت اور غزوات، ان سارے امور کو ہم علم حاصل کریں، اس کا ابلاغ کریں، اور یہ بہت بڑا کام ہے ضیاء طیبہ والوں کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب رفیق شاہ صاحب۔ ہم آج کی تقریب انجمن ضیاء طیبہ نے جو آج منعقد کی ایڈیٹوریم میں، ہم ان سے بات کرتے ہیں آج کی تقریب کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، آج کی تقریب شہید کہہ لیں، علمی اعتبار سے بہت بڑی تقریب ہے یہ، اور جہاں علماء اکرام، مشائخ اعظام اور علم کی ایک بڑی تعداد یہاں تشریف لائی، اور انہوں نے جس طریقے سے فروغ علم کے لیے جو اقدامات کیے ان کو بیان کیا گیا، اور جو فیوچر پلاننگ ہے، ان کی مستقبل کی پلاننگ ہے جس طریقے سے انہوں نے بتائی، یہ واقعی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، کہ جہاں ہم نوجوانوں کو فروغ علم کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو علم کے خواہش مند ہے، جدید علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم اور دینی علوم کے اندر بھی جدت کے ساتھ جو کام انجمن ضیاء طیبہ کر رہی ہے، بلا شبہ وہ قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کاوشوں میں کامیاب فرمائے، اور ہم سب کا اجتماعی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایسے اقدامات میں ان کے دستے بازو بنیں۔
انجمن زید طیبہ نے جو تقریب منعقد کی اس کے اندر جو ہے علماء ذی وقار کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں سلیم صاحب موجود ہیں جنہوں نے آج یہ تقریب بھی اٹینڈ کی۔ ہم انہی سے بات کرتے ہیں کہ آج کی اس تقریب کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی اس تقریب میں شرکت کے بعد بہت زیادہ خوشی، مسرت اور اطمینان محسوس ہوا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں رسمی اور روایتی کاموں سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انجمن زید طیبہ کو اس پر بہترین اجر عطا فرمائے، اور جتنے معاونین ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس تقریب میں مجھے وہ حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں اس تقریب کے حوالے سے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک ایسے بھائی نے جو ہے وہ شکایت کی اپنے بھائی کی، یعنی اس کو یوں کہا جائے کہ دو بھائی تھے، اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے، اور دوسرے بھائی جو ہے وہ محنت اور مزدوری میں جو ہے مصروف رہا کرتے تھے۔ تو جو محنت اور مزدوری کرنے والے بھائی تھے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ محنت مزدوری وغیرہ میں جو ہے وہ تعاون نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تجھے اس بھائی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو۔ تو یہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو طلباء کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، حصول علم میں ان کے ساتھ اعانت کرتے ہیں، ان کے راستوں کو کشادہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کے ساتھ اس ادارے کی خاص نسبت ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ طلباء کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا، محبت کا اور بہت زیادہ تعاون کا جو ہے وہ آپ رویہ رکھتے تھے اور بہت زیادہ تعاون فرمایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روش پر الحمدللہ انجمن زید طیبہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خصوصاً اللہ حضرت صاحبزادہ اللہ رکھا شاہ صاحب کی توفیقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے اور اس کام کو قبول فرمائے، اور ہمارے دوست اور ہمارے بھائی جناب سید مبشر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمت عطا فرمائے اور خوب اس ادارے کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، اور دیگر جو تحریکات اور بزمات اور تنظیمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس روش پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اچھا سلیم بھائی، آپ نے ابھی کہا کہ کچھ روایت سے ہٹ کر کام کیا جاتا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ بھی کچھ لوگوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بڑی خاموشی سے کام کر رہے ہیں یہ، اور بڑا کام کر رہے ہیں مگر خاموشی ہے، تو کچھ اس حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ روایت سے ہٹ کر، تو کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا۔ روایت سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رسماً کام ہوتے ہیں یا روایتی طور پر جو کام ہوتے ہیں تو اس میں اس کا ایک محدود دائرہ ہے، اور اس دائرے میں ہی رہ کر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ تو انجمن زید طیبہ جو ہے وہ نئے میدان تلاش کرتی ہے اور ضرورت کے تحت جو ہے وہ اقدامات کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خاموشی والی جو بات ہے، تو خاموشی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی بحث اور مباحثے میں غیر ضروری مباحث میں اٹکے بغیر، لیکن ماشاءاللہ جو ہے وہ جس طریقے سے انجمن کام کر رہی ہے تو اس کا چرچا بھی ہو رہا ہے، اور چونکہ اخلاص ہے، کوششیں جو ہے وہ دین کے لیے ہیں، تو جب دین کے لیے کام ہوتا ہے، دین کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نام بھی عطا فرماتا ہے اور عروج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو انجمن زید طیبہ جو ہے وہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ بغیر کسی غیر ضروری جھگڑے میں اٹکے اور مباحث میں اٹکے اور بحث و مباحثے کا شکار ہوئے بغیر، تنازعات کا شکار ہوئے بغیر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو یہ ایک اچھی روش ہے۔ میں نے بھی یہ چیز محسوس کی کہ جتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں اتنی ہی ان کے اندر سادگی بھی ہے۔ سید اللہ رکھا قادری صاحب، سید مبشر قادری صاحب اور ان کے دیگر برادران جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ عز و انکساری بڑی پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، تربیت کا بڑا دخل ہے، جن بزرگوں کی صحبت رہی ہے تو ان کا اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ خصوصاً سید اللہ رکھا شاہ صاحب کی تربیت ان اولاد کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اللہ رکھا شاہ صاحب کی جو تربیت ہے تو اس کا دخل اور اس کا اثر جو ہے ان کی اولاد میں نظر آتا ہے۔ اور سید اللہ رکھا شاہ صاحب چونکہ علامہ قاری محمد مصلی الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیضیاب ہیں، اور دیگر بزرگوں کی بہت سارے ایک طویل فہرست ہے کہ جن کی صحبت میں اور خدمت میں رہنے کا انہیں شرف ملا ہے، تو یہ ان کا فیض ہے کہ آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ سادگی اور عز و انکساری ہے، اور علماء کی بہت اکرام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے علماء یہاں پر آ بھی جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر جی ہاں کیونکہ وقت ظاہر ہے کہ علماء کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایک وقت میں کئی کاموں کے اندر جو ہے وہ ترجیحی بنیاد پر اس تقریب کو رکھنا اور پھر یہاں پر آ جانا، ظاہر اتوار کا دن بھی ہے تو ویسی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ ان کی محبتوں کا ہی نتیجہ ہے اور علماء کے ساتھ تعاون کا نتیجہ ہے کہ علماء جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں
اور سراہتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ سپر نیوز پاکستان اس وقت ساتھ ہے جناب سید مبشر اللہ رکھا قادری صاحب کے ساتھ۔ آج جو ہے انہوں نے جو ہے ایک بڑی منفرد تقریب جو ہے نا وہ منعقد کی، اور اس تقریب کے حوالے سے جو ہے نا ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اتنی اعلیٰ تقریب اور اس کے اندر کچھ خاص طور پہ جو ہے نا جو انہوں نے یہاں پہ اقدامات کیے، اور بالخصوص دینی تعلیم کے حوالے سے جو کتب کی، اور اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے جو کاوشیں کی، ان کے والد گرامی سید اللہ رکھا قادری صاحب نے جو ہے نا جو کاوشیں کی، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے محترم؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، الحمدللہ۔ یہ سپر نیوز محترم ہمارے مربی، ہمارے دوست وسیم خان صاحب بہت محبت کرنے والے، اور ان کے چینل کے تھرو یہ ہم اکثر گائے بگائے خدمات ان کی لیتے رہتے ہیں۔ یہ تقریب جو ہے الحمدللہ ہم نے آج 20 اپریل، بالخصوص 20 اپریل یوم ولادت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت عیسوی تاریخ کی نسبت سے رکھی، اور اسی میں ہی ہم نے نصابی کتب کی تقسیم کا ایک مرحلہ پہلی مرتبہ کیا، اور یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا، اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا، اور کثیر علماء کرام کی تعداد نے ہمیں سراہا، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اچھا، اس جو تقاریب ہیں اس کے حوالے سے جو آپ نے یہاں پہ جو پلاننگ کی اور جو آپ نے کاوشیں کی، حضرات علماء کرام بھی تشریف لائے، تو اس تقریب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ علماء کرام نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور وہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری عزت افزائی کی، اور جو ان کی بھی توقع سے جو معاملہ تھا وہ بڑھ کر ہوا، اور اس کا ایک جھلک آپ ان کی جو حضرت نے، ہمارے وسیم خان صاحب نے ان کے انٹرویوز لیے، اس میں سے آپ سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو ہماری اس کاوشوں کا اور بالخصوص اس کاز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کیمرہ مین محسن المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان۔